اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ کعبے میں ولادت ایک عظیم امر الہی۔ 13 رجب المرجب دین اسلام کی وہ اہم تاریخ ہے جب دنیا میں اس عظیم نورانی ذات کی آمد ہوئی جس کا کوئی ثانی نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام پر خداوند عالم کا خاص لطف و کرم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ نہ اس مولود کے جیسا دنیا میں کوئی اور مولود ہے، اور نہ ہی اس ولادت کی مثل و نظیر دنیا میں پائی جاتی ہے۔ آج ہی کے دن سن 30 عام الفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 10 سال قبل جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی خاطر حکم خدا سے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور آپ داخل خانہ کعبہ ہوئے۔ اس واقعے نے اہل مکہ کو محو حیرت کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی جان گئے کہ یہ کسی امر عظیم کی نشاندہی تھی۔ 3 دن بعد جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اسی جگہ سے باہر آئیں تو آپ کی آغوش مبارک میں وہ نومولود تھا جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے علی نام کا انتخاب کیا۔ انسان اگر کسی کی تعریف کرے تو وہ اپنی محدود عقل و فکر کی بنا پر کرتا ہے، لیکن خود خالق کائنات جو العلی العظیم ہے، وہ اگر کسی کو علی کہے تو اس ذات کی عظمت و بزرگی کا اندازہ لگانا نہ صرف یہ کہ محال ہے بلکہ ہماری عقل کی حد کمال سے بھی ماورا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار جہاں سے شق ہوئی تھی آج بھی وہ نشان ویسے ہی باقی ہے، اور ہر انسان جو حج بیت اللہ یا عمرہ کے لیے جاتا ہے وہ رکن یمانی کے پاس اس نشان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ شیر خدا، وصی مصطفیٰ، شوہر فاطمہ، امام المتقین، امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں آمد کا تذکرہ فریقین کی کتابوں میں درج ہے، حتیٰ کہ بزرگ مرتبہ اہل تسنن عالم حاکم نیشاپوری نے اپنی مشہور کتاب المستدرک علی الصحیحین کی 5ویں جلد میں صفحہ نمبر 206 پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس سلسلے میں روایات حد تواتر تک پہنچی ہیں۔ ان تمام روایتوں سے قطع نظر مختصراً صرف ایک حوالے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 13ویں صدی ہجری میں اہل تسنن کے ایک مشہور عالم و مصنف گزرے ہیں جن کا نام تھا شیخ مومن ابن حسن مومن شبلنجی۔ ان کا تعلق مصر کے ایک قریہ شبلن سے تھا۔ 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا، اور کمسنی میں ہی مصر کے مشہور جامع الازہر میں ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ اہل تسنن کے مشہور عالم شیخ محمد البانی کے شاگردوں میں سے تھے۔ شیخ شبلنجی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس کتاب میں انہوں نے ابتدا سے صفحہ 108 تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات کا تذکرہ کیا۔ صفحہ 109 سے 155 تک پہلی 3 خلافتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پھر صفحہ 156 سے 220 تک انہوں نے صرف حضرت امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سوانح حیات کا تذکرہ کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی حیات طیبہ کی فصل کی ابتدا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ فصل جس میں ہمارے سید و سردار علی بن ابی طالب علیہ السلام جو رسول اللہ کے چچازاد بھائی ہیں اور خداوند عالم کی بے نیام شمشیر ہیں کے مناقب کا تذکرہ۔ اس فصل کی ابتدا ہی میں امام علی علیہ السلام کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت
مکے میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ ایک قول کے اعتبار سے بروز جمعہ 13 رجب سن 30 عام الفیل ہجرت سے 23 سال قبل، یا ایک قول کے اعتبار سے 25 سال قبل، اور بعثت سے 12 سال پہلے، یا ایک قول کے اعتبار سے 10 سال پہلے۔ اور آپ علیہ السلام کے علاوہ آپ سے پہلے کسی کی بھی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی۔ اسی فصل میں صفحہ 157 پر مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے جو دیگر فضائل بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم صرف ان کی طرف ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ امام علی علیہ السلام کو ان کی کفالت میں دیں، اور پھر امام علی علیہ السلام کی پرورش خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ بعثت کے بعد سب سے پہلے جس نے علانیہ طور پر اسلام قبول کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی تصدیق کی، وہ امام علی علیہ السلام ہی تھے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 10 سال تھی۔ امام علی علیہ السلام کبھی بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے اور ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، سوائے جنگ تبوک کے موقع پر، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنے کی ذمہ داری دی تھی۔ جب اس کی علت دریافت کی گئی تو یہی وہ موقع تھا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے وہ مشہور حدیث ارشاد فرمائی اور امام علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا کہ اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی، کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہاری منزلت میرے نزدیک ویسی ہی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ سے تھی، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف ایک صفحہ تھا۔ علاوہ ازاں مولا کائنات کے فضائل کے بحر بے کرا میں اگر انسان غوطہ ہونا چاہے تو وہ حیران اور سرگردان رہ جائے گا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کا نہ تو کوئی احاطہ کر سکتا ہے اور نہ ہی برابری۔ حقائق واقعی کسی کی عدم توجہ، تغافل یا ان میں تقصیر کرنے سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ خانہ کعبہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی آمد کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ خداوند عالم کی مرضی ہے اور اس کا امر عظیم ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنی سب سے افضل مخلوق کی دنیا میں آمد کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیا۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی جان بوجھ کر ان فضائل کا انکار کر دے تو ہم صرف انہیں تعصب کو درگزر کرتے ہوئے حق کو قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آج اس پرمسرت موقع پر ہم تمام عالم اسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولود کعبہ کے توسط سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آخری وقت تک امام علی علیہ السلام کی ولایت کے راستے پر گامزن رکھے اور اپنی آخری حجت وارث امیر المومنین اور پیغمبر اکرم کے 12ویں جانشین حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائیں، تاکہ وہ تشریف لائیں اور ظلم و تشدد میں غرق اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔